بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سرکار امام عالی مقام سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے برادر کبیر سرکار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام صحابہ کرام کے درمیان کیسا تھا، اور صحابہ کرام ان حضرات کے تعلق سے کس طرح کے جذبات رکھا کرتے تھے اور کس طرح کے معاملات ان حضرات سے رکھا کرتے تھے۔ چونکہ کچھ لوگ اس طرح کا ایک پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ کچھ فرقوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار مولائے کائنات اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان تعلقات بڑے خراب تھے، بلکہ کچھ مجرموں نے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قاتل سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان حضرات کے روابط کیسے تھے اور امام عالی مقام کا مقام ان حضرات کی بارگاہوں میں کیسا تھا۔ تو تاریخ ابن عساکر میں، طبقات ابن سعد اور سیر اعلام النبلاء، ان تمام تاریخ کی کتابوں میں حضرت امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع سے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام کے بچوں کو کپڑے پہنائے، ان کے درمیان کپڑے تقسیم کیے گئے جو مال غنیمت میں کہیں سے آئے تھے۔ صحابہ کرام کے بچوں کو کپڑے پہنائے گئے اور ان کپڑوں میں کوئی ایسا نہیں تھا جو سرکار امام حسن اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لائق ہو۔ فرماتے ہیں لم یکن فی ذلک ما یصلح للحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کپڑوں میں کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا جو ان دو حضرات کے لائق ہو، تو ان دو حضرات کو کپڑے نہیں پہنائے گئے، باقی دیگر صحابہ کرام کے بچوں کو کپڑے پہنائے گئے۔ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن پیغام بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ وہاں سے ان دونوں حضرات کے لیے کپڑے لے کر کے آئے جائیں۔ تو آپ نے یمن پیغام پہنچایا، یمن سے کپڑے لائے گئے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے، اور وہ کپڑے ان حضرات کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، ان کو پہنائے گئے۔ جب انہوں نے وہ کپڑے پہن لیے تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا الآن طابت نفسی، اب مجھے اچھا لگا ہے اور میرے دل کو سکون ملا ہے۔ تو اتنا پیار کرتے تھے ان حضرات سے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب تک کہ ان حضرات کو آپ نے نئے اور اچھے کپڑے نہیں پہنا دیے، اس وقت تک آپ کے دل کو سکون نہیں ملا، اور آپ نے یمن سے کپڑے منگا کر کے ان کو پہنائے۔ انہی تاریخ کی کتابوں میں حضرت موسیٰ بن محمد بن ابراہیم الحارث سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، فرماتے ہیں کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جب رجسٹر تیار کروائے وفرض العطاء، اور آپ نے لوگوں کی وظیفے مقرر کیے صحابہ کرام کے، جو صحابہ کرام بدر میں شریک تھے ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا کہ ان کی مال غنیمت سے یہ خدمت کی جائے گی، دیگر صحابہ کرام کے لیے وظیفے مقرر کیے گئے۔ فرماتے ہیں الحق الحسن والحسین بفریضۃ ابیہما، کہ اس وقت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار امام حسن اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حصہ مقرر کیا وہ ان کے والد کے برابر مقرر کیا، یعنی جتنا حصہ بدر میں شرکا صحابہ کے لیے مقرر کیا گیا اتنا ہی حصہ مال غنیمت سے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے بھی مقرر کیا، جبکہ یہ حضرات بدر میں شریک نہیں تھے۔ فرماتے ہیں لقرابتہما برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ یہ دونوں حضرات سرکار کے نواسے تھے، ریحانۃ الرسول تھے، سرکار کے چہیتے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں حضرات کا حصہ مقرر فرمایا مال غنیمت میں، اور حصہ اتنا مقرر کیا جتنا ان کے والد کا حصہ تھا، یعنی 5000 ان کے لیے مقرر کیا گیا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار فاروق اعظم ان سے کتنی محبت فرماتے تھے، ان کی کتنی قدر کرتے تھے، اور یہ حضرات بھی سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر محبت کا تعلق رکھتے تھے۔ تو بڑے ہی اچھے روابط،
بڑا ہی اچھا ماحول اور بڑے ہی محبت کا ماحول ان حضرات کے درمیان تھا۔ تو جو لوگ اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں کہ سرکار فاروق اعظم، سرکار مولا علی، ان کے درمیان چپ کلش تھی، یا سرکار فاروق اعظم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اذیت پہنچائی یا تکلیف پہنچائی، یہ نہایت موضوع، بے بنیاد اور باطل اور جھوٹی باتیں ہیں۔ ان کا تاریخ کی صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح روایات اس بات پر ہیں کہ ان کے درمیان بڑے اچھے تعلقات اور بڑے اچھے مراسم تھے۔ یوں ہی جب ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر صحابہ کرام ان حضرات سے کیسا تعلق رکھتے تھے اور کیسی محبت فرماتے تھے، تو حضرت ابو المحزم فرماتے ہیں کننا مع جنازۃ امرأۃ، کہ ہم لوگ ایک عورت کے جنازے میں تھے، ومعنا ابو ہریرہ، ہمارے ساتھ ابو ہریرہ بھی تھے۔ تو ایک عورت کا جنازہ تھا، پھر ایک مرد کا بھی جنازہ آ گیا۔ تو ابو ہریرہ نے مرد کے جنازے کو عورت اور اپنے دونوں کے درمیان رکھا، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد جب وہاں سے واپس چلے، فرماتے ہیں اعی الحسین، تو سرکار امام علی مقام، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا بھی اس جنازے میں شریک تھے۔ جب وہاں سے واپس چلنے لگے تو سرکار امام علی مقام تھک گئے، فقعد، اور آپ زمین پر تشریف رکھ لیا، آپ بیٹھ گئے۔ جب سرکار امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے، فجعل ابو ہریرہ ينفض التراب عن قدمیہ بطرف ثوبہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اور اپنے کپڑے کا کچھ حصہ پکڑ کر کے اور امام علی مقام کے قدموں سے مٹی صاف کرنے لگے۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ ابو ہریرہ اپنے کپڑے سے میرے قدموں کی مٹی صاف کر رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ تَفْعَلُ هَذَا، اے ابو ہریرہ تم یہ کام کر رہے ہو، یعنی تم اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہو، اتنی حدیثیں میرے نانا سے تم روایت کر رہے ہو، اس زمانے کے اتنے بڑے عالم، اور تم یہ کام کر رہے ہو کہ آپ میرے قدموں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، مٹی صاف کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا دعنی، حضرت یہ کام مجھے کرنے دیجئے، مجھے اپنے قدموں سے مٹی صاف کرنے دیجئے۔ فواللہ لو یعلم الناس منک ما اعلم لا حملوک علی رقابہم، تو قسم خدا کی آپ کے تعلق سے جو باتیں میں جانتا ہوں، اگر لوگ وہ باتیں جان جائیں تو آپ کو اپنی گردنوں پہ بٹھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام کی بارگاہ شریف میں یہ عرض کیا۔ اندازہ لگائیے کہ امام علی مقام اور ان کے بڑے بھائی صحابہ کرام کے درمیان کس قدر عزت اور محبت اور اخلاق کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جو لوگ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد فوراً حضرت علی پہ زیادتیاں شروع ہو گئیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زیادتیاں شروع ہو گئیں، ان کے بچوں کا کوئی، تو یہ سب جھوٹی باتیں۔ یہ جو روایتیں ہیں، یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام کس قدر ان سے محبت فرماتے تھے اور کس قدر یہ حضرات ان کے درمیان عزت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے تعلق سے مجھے آپ یہ خدمت کرنے دیجئے، اپنے قدموں کی مٹی صاف کرنے دیجئے، کیونکہ میں جو جانتا ہوں اگر لوگ جان جائیں تو آپ کو اپنی گردنوں پہ بٹھائیں گے۔ شاید اس سے بخاری شریف میں جو ایک روایت ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ امام علی مقام کے تعلق سے بہت کچھ جانتے تھے، اور جیسا کہ انہوں نے ایک حدیث میں کہا کہ رسول اللہ سے میں نے 2 علم حاصل کیے، ایک تو میں نے لوگوں کے درمیان پھیلا دیا، اور اگر میں دوسرا لوگوں کے درمیان پھیلاؤں تو قطع ھذا البلعوم، میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ تو فتنے کے تعلق سے شاید، اور جو یہ بعد میں واقع کربلا اور دیگر جو معاملات ہوئے، شاید ان تعلق سے سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بتائیں ہوں گی، اور کیوں نہیں، وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ شریف میں رہا کرتے تھے اور ان کی خدمت میں احادیث سنا کرتے تھے، سرکار کے رازدار تھے۔ تو اے میرے محترم، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مولائیت کے نام پر یا کسی دوسرے نام پر آپ کے درمیان اس طرح کی زہر افشانی کرنے کی کوشش کرے کہ حضرت عمر احترام نہیں کرتے تھے یا دیگر صحابہ احترام نہیں کرتے تھے، یا جو تعلقات تھے وہ بڑی ہی رشاکشی کے تعلقات تھے، اخلاق و محبت کے تعلقات نہیں تھے، تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، ان پہ کبھی کان مت دھریے گا، اور اپنے دل کے اندر تمام صحابہ کرام کی محبت کا جو چراغ ہے اس کو ہمیشہ روشن رکھیے گا، کیونکہ وہی چراغ انشاءاللہ ہماری قبر کو بھی روشن کرے گا اور ہماری آخرت کو بھی روشن کرے گا۔ پروردگار عالم
ہم سب کو اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کا احترام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔